अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिज़ोफ्रेनिया के बारे में। शिज़ोफ्रेनिया किस परी का नाम है या किस जिन का नाम है? तो जनाब, शिज़ोफ्रेनिया किसी परी या जिन का नाम नहीं, अलबत्ता ये मरज़ जिस आदमी को होता है, जिस औरत को होता है, तो उसको ये एहसास ज़रूर होता है कि मेरे साथ परियां या जिन्नात बातें करते हैं। तो शिज़ोफ्रेनिया क्या है? शिज़ोफ्रेनिया एक नफ्सियाती बीमारी है, एक दिमागी बीमारी है। जिस आदमी को ये बीमारी होती है उसका अपने एहसासात पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। एहसासात पर कंट्रोल ख़त्म होने का मतलब ये है कि वो जो महसूस करता है वो सही है या गलत है, उस पर उसका कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो अपने एहसास के सामने मजबूर हो जाता है। इसकी एक मिसाल यूँ समझ लें कि जैसे मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये दरवाज़ा है। अब मैं दरवाज़े की तरफ देखता हूँ तो दरवाज़ा मुझे मसलन हिलता हुआ नज़र आता है, तो मैं कहूँगा कि दरवाज़ा हिल रहा है, ठीक है, हालांकि दरवाज़ा नहीं हिल रहा। तो ये जब एहसास हुआ कि दरवाज़ा हिल रहा है तो इस एहसास को ख़त्म करने के लिए इंसान के अंदर एक कंट्रोल की ताकत होती है कि वो देखता है, आँखों से गौर से देखता है और फिर कहता है कि नहीं हिल रहा, और अपने एहसास को दबा लेता है, कंट्रोल कर लेता है गलत एहसास को। लेकिन जिस आदमी को ये शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, और जब वो कहता है कि दरवाज़ा हिल रहा है तो फिर उसको वाक़यतन दरवाज़ा हिलता हुआ भी महसूस होता है। शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि इंसान के जो हवास ख़म्सा हैं, यूँ समझ लें कि उन पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। चुनांचे शिज़ोफ्रेनिया का शिकार मर्द या औरत जो भी हो, आँखों हवास ख़म्सा में से एक आँखें हैं, ये इससे हम देखते हैं, तो इस पर उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, सही और गलत की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। उसको ऐसी चीज़ें नज़र आने का वो दावा करता है जो हकीकत में मौजूद नहीं है, या कानों से वो ऐसी आवाज़ें सुनने का दावा करता है जो कि वहाँ पर नहीं होती, या वो नाक जो सूंघने की हिस्स है इसके ज़रिए उसको ऐसी खुशबुएँ या ऐसी बदबुएँ आती हैं जो वहाँ पर नहीं होती, ठीक है ना। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि एहसास और महसूस करने की जो इस पर जो इंसान का कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया का शिकार जो लोग होते हैं उनके अंदर एक मसला ये होता है कि वो अपने आप को सच्चा, बाकी सबको झूठा कहते हैं, सबको दुश्मन समझते हैं। तो चूँकि वो कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि मुझे ये आवाज़ आ रही है, मेरे साथ कोई बातें कर रहा है, या मेरे पीछे कोई खड़ा है, तो ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो वाक़ईतन कुछ शक्लें उसको नज़र आती हैं, तो वो फिर दूसरों को बताता है। तो ज़ाहिर है वो उसकी तो हकीकत कोई नहीं होती, तो कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता। जब कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता तो वो फिर कहता है कि ये सब झूठे हैं, ये सब मेरे दुश्मन हैं, सब गलत हैं। यहाँ तक कि शिज़ोफ्रेनिया का शिकार शख्स जब अपने इलाज के लिए किसी मुआलिज या डॉक्टर अस्पताल में जाता है तो डॉक्टर जो उसे कहता है कि तुम्हें ये बीमारी है या इसको ये बीमारी है, तो वो उसकी बात पर भी यकीन नहीं करता और ये समझता है कि ये डॉक्टर भी मेरा दुश्मन है। और एक दुश्मनी वाली बात बाज़ औक़ात इतनी बढ़ जाती है कि शिज़ोफ्रेनिया का मुतासर शख्स खाना पीना छोड़ देता है अपने घर वालों से कि इन्होंने कहीं इसमें जहर ना मिलाया वो, और यहाँ तक वाक़यात होते हैं कि 4 दिन 5 दिन हफ्ता खाना नहीं खाते और फिर उनको उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, और अस्पताल में घर वाले बताते हैं कि इसने 1 हफ़्ता को खाना नहीं खाया इस वजह से कि कहीं इसमें जहर ना मिलाया गया हो। शिज़ोफ्रेनिया के शिकार जो लोग होते हैं उनकी गुफ्तगू गैर मरबूत होती है, उसके अंदर कोई रब्त नहीं होता, उसके अंदर कोई तंजीम नहीं होती, गैर मुनज़्ज़म गुफ्तगू। अभी वो आलू के बारे में बात कर रहे हैं, एकदम से वो जो है वो किसी और गुफ्तगू पे चले जाएंगे, खाने पीने से किसी और तरफ चले जाएंगे, उधर की बात से उधर, एकदम कोई उसके अंदर कोई रबत नहीं होता। कोई जिस तरह हम गुफ्तगू करते हैं ना, तो एक बात से जब दूसरी बात की तरफ शिफ्ट होते हैं तो उसके अंदर कोई रब्त होता है, कोई वजह होती है, तो उनकी गुफ्तगू गैर मरबूत होती है, गैर मुनज़्ज़म होती है। शिज़ोफ्रेनिया के शिकार लोगों का एक और बड़ा मसला ये होता है कि वो ये समझते हैं कि लोग मेरे दिमाग को पढ़ रहे हैं, लोग मेरे दिमाग को पढ़, खुद मुझे भी कई मैसेज आते रहते हैं कि लोगों के आए कि जी लोग मेरे दिमाग को पढ़ लेते हैं या फ़लाँ मेरे दिमाग को पढ़ लेते हैं, मेरे दिमाग में जो बात आती है वो उसको पहले से पता चल जाती है। हालांकि ऐसी बात नहीं होती, बल्कि यहाँ तक भी वो कहते हैं कि लोग मेरे दिमाग में बातों को डालते हैं, वो फ़लाँ मेरे दिमाग में बातों को डालता है। अब ये इस किस्म की अलामात होती हैं कि मुझे कोई सुनाई देता है, मेरे साथ कोई बातें करता है, कोई मुझे छूता है, तो ये जब
باتیں اس قسم کی دعوے جب وہ یہ مریض کرتا ہے اپنے گھر میں، اور اگر گھر والے اس بیماری سے واقف نہ ہوں، ان کو نہ پتہ ہو کہ کوئی اس طرح کی بیماری بھی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں گھر والے اسے کسی عامل کے پاس لے جاتے ہیں، کسی جو ہے وہ فراڈی کے پاس لے جاتے ہیں، اور عملیات کے کام کرنے والوں کو تو شاید اس بیماری کا نام بھی نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس کو کوئی چھوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی باتیں کرتا ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آتا جو اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، تو عامل پھر وہ اس کا اپنے آگے دھندا شروع ہو جاتا ہے، اس نے تو پھر اپنا کام چلانا ہے، تو وہ پھر فوراً حساب کتاب کر کے نمبر شمبر ملا کے یہ وہ کر کے کہتا ہے اس پہ جادو ہے، یا کہتا ہے اس کے ساتھ عصیب ہے، یا کہتا ہے اس کے ساتھ کوئی غیبی مخلوق ہے، آسمانی مخلوق ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں، تو اس سے بجائے فائدہ ہونے کے مزید نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے ایک ایسی ٹینشن اور بیماری کا شکار تھا، وہ کہتا تھا میرے ساتھ کوئی باتیں کر رہا ہے، مجھے کوئی چھو رہا ہے، یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا، تو عامل نے جو باتیں کی تو اس پہ اس کا یقین آ گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ شیزوفرینیا کے جو مریض ہوتے ہیں وہ عاملین کے ساتھ ان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے، کیونکہ ساری دنیا میں واحد عامل ہوتا ہے جو اس کی بات کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، باقی کوئی بھی اس کی بات کی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے باقی سب کو دشمن، ڈاکٹر کو بھی دشمن، حکیم کو بھی دشمن، اور معالجین کو دشمن، عامل اس کا دوست ہوتا ہے کیونکہ اس کی باتوں کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ شیزوفرینیا کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو یہاں تک احساس ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں نا جی جنات جو ہے وہ بدفعلی کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں یا کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کی ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو یہ بھی دراصل شیزوفرینیا کا مرض ہوتا ہے کہ جو ان کو محسوس ہوتا ہے، ظاہر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اس طرح کر رہا ہے، اور حقیقت میں تو کچھ نہیں ہوتا، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہوتا، تو نتیجہ اس کا یہ نکالتے ہیں کہ یہ جن ہے، چونکہ جن ہمیں نظر نہیں آتا تو لہٰذا جن میرے ساتھ جمع کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، یا جو بھی کر رہا ہے، بدفعلی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح، تو یہ بھی دراصل شیزوفرینیا ہی کی بیماری کی علامات ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف کہ شیزوفرینیا کی وجوہات کیا ہیں۔ شیزوفرینیا کوئی ایک وجہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ اس وجہ سے ہوتی ہے، یہ ڈپریشن سے بھی ہو سکتی ہے، کچھ بچپن کی محرومیاں ہو سکتی ہیں، چونکہ یہ بیماری عام طور پر اس میں یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماری مردوں کو بھی ہوتی ہے، عورتوں کو بھی ہوتی ہے، اس کی شرح برابر ہے، یعنی مردوں میں جیسا کہ ہسٹیریا کا میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا، ہسٹیریا زیادہ تر عورتوں کو ہوتا ہے، مردوں کو بہت کم، لیکن یہ شیزوفرینیا مرد عورت ان کی شرح برابر ہے، اور عام طور پر یہ 15 سال سے کم عمر کے لوگوں کو یا بچوں کو نہیں ہوتی، اس سے آگے کی عمر کے ہوتی ہے۔ تو اس کی وجوہات میں ایک یہ بھی ہے کہ بچپن کی محرومیاں، کسی نے بچپن اپنا کوئی ایسا گزارا ہو ظلم، تشدد اور محرومیوں والا، تو اس کے اثرات بعض اوقات دماغ پر ایسے پڑ جاتے ہیں کہ بعد میں جا کر وہ شیزوفرینیا کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جینز کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی اپنے خاندان میں ماں باپ یا کسی بڑے کو یہ بیماری تھی یا اس قسم کی کچھ تھی تو اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دماغ کی کمزوری بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح کچھ اور وجوہات ہیں جن نفسیاتی جو مسائل جن کو ہم کہتے ہیں، نفسیاتی مسائل کی وجہ سے بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ شیزوفرینیا کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج دیکھیں، اس کے علاج میں ایک تو یہ ہے کہ اس مریض کو دباؤ سے نکالنے کی کوشش کریں، اس کو مزید ٹینشن کا یا ڈپریشن کا شکار نہ کریں، اس کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، اس کو احساس دلائیں کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے دشمن نہیں ہیں، اور پھر اس کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں، اسے چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں۔ چونکہ شیزوفرینیا کا جو مریض ہوتا ہے یہ کھانا پینا بھی بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے، کپڑے بدلنا اس کو مشکل لگتا ہے، کھانا پینا، نہانا، صاف صفائی ستھرائی، یہ کام اس کو مشکل لگتے ہیں، تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک جو ہے اس کو دیں کہ وہ اپنے کپڑے بدلے، اپنی صفائی کا خیال رکھے، تو پھر ان کو بڑھاتے رہیں، پھر ٹاسک جو ہے وہ چھوٹے پورے کر لے تو بڑے اس کو دے دیں، اور اس طرح کرتے کرتے بڑے بڑے کام پھر آہستہ آہستہ اس کو دیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کو اس کیفیت سے جو ہے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اصل میں ایک کیفیت ہے، اور اس کے وجوہات چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہیں، ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دماغی مرض ہے۔ جس طرح دیکھیں ہمارے جسم میں مختلف قسم کی وٹامنز ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کیمیکلز ہمارے جسم میں ہیں مختلف، تو کوئی بھی چیز، ہر ایک چیز جب اپنی جو اس کی مقدار ہے وہ اس میں برابر ہوتی ہے تو انسان صحت مند رہتا ہے۔ وہ چیز اگر کم ہو جائے، مثلاً تیزاب ہے، ایسڈ کو ہم لے لیتے ہیں،
یہ جتنا چاہیے اتنا ہو تو انسان صحت مند ہے، بڑھ جائے تو پھر بھی بیماری، کم ہو جائے پھر بھی بیماری، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح نمک ہے، بڑھ جائے جسم میں پھر بھی بیماری، کم ہو جائے پھر بیماری، ایک لیول میں رہے تو پانی ہے۔ تو اس طرح سینکڑوں چیزیں ہیں انسان کے جسم میں، انسان کے جسم میں بجلی بھی ہے، کرنٹ بھی ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جب اپنے لیول سے بڑھتی ہے تو پھر بیماری، اور اپنے لیول سے گرتی ہے تو پھر بیماری۔ اسی طرح اس بیماری کی جو یعنی وجہ، ٹیکنیکل جو وجہ ہے وہ بھی دماغی چونکہ ہے، تو دماغ کے اندر بھی مختلف قسم کی کیمیکلز یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ کچھ کیمیکلز وغیرہ ایسے ہیں کہ جن کے اپنے مقدار سے بڑھنے کی وجہ سے یہ بیماری ہو جاتی ہے، یا اپنی مقدار سے کم ہونے کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ بہرحال اس کی ادویات جو ہے وہ دماغی کمزوری کی جو ادویات ہیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ خاص طور پر ایک ہے جنکو بائلوبا، اس پر میری ویڈیو بھی ہے اور میرا ایک آرٹیکل بھی ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ اور اس شیزوفرینیا کی میڈیسن جو ایلوپیتھک میں ہے اس کے حوالے سے میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ تو جنکو بائلوبا سیرپ بھی مل جاتا ہے، عام مل جاتا ہے، اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا، 200-250 روپے کا سیرپ ہوتا ہے، میڈیکل سٹوروں سے مل جاتا ہے، گولیاں بھی مل جاتی ہیں، لیکن سیرپ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ سیرپ جو ہے یہ پلایا جائے ایسے مریض کو۔ اسی طرح کچھ ایلوپیتھک کی جو ہے کچھ ایسی ادویات ہیں، اینٹی سائیکوٹکس جو ادویات جو کہلاتی ہیں، وہ ادویات جو ہے کسی معالج کے مشورے سے جو ہے وہ کھلائی جائیں تو انشاءاللہ اس مرض سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو شیزوفرینیا کا مرض ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا چونکہ اس کا میرے موضوع کے ساتھ جو ویڈیو ہے اس کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس کو جناتی مرض سمجھتے ہوئے عاملوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ عاملوں کے حل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، عملیات والوں کا نہیں ہے، یہ تعویذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج طبی طریقے سے اور میڈیکلی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا کر سکتے ہیں، صلاۃ حاجت پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آخری جو قل ہیں تینوں، یہ پڑھ کر صبح شام دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات عطا کرے گا۔ امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔